الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تغوط الرجلان، تغوط یتغوط تغوطا کے معنی قضائے حاجت کرنا، ٹھیک ہے، یہ غائط سے مشتق ہے. غائط غائط کہتے ہیں، اصل حقیقت میں غائط کہا جاتا ہے نشیبی ہموار زمین کو. ہموار اور اس طرح سے نچلی یا نشیبی زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ الغائط. کیونکہ لوگ قضائے حاجت کے لیے جب باہر جاتے تھے تو اسی قسم کی جگہوں کا انتخاب کرتے تھے قضائے حاجت کے لیے، کہ آدمی لوگوں سے چھپ جائے، زمین نیچی ہو اور ہموار ہو اس طرح سے، تو ایسی زمین کے لیے کا انتخاب کیا کرتے تھے، تو اس جگہ کو غائط کہا جاتا ہے. پھر غائط کا اطلاق یعنی انسان سے جو فضلات، جو نجاست خارج ہوتی ہے، گندگی، اس کو بھی غائط کہا جاتا ہے، اس پر اس کا اطلاق ہونے لگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو اسی سے یہ لفظ مشتق ہو گیا تغوطا. تغوطا کے معنی قضائے حاجت کرنا. ٹھیک ہے. فلیتوارا، توارا یتوارا توارین کے معنی چھپنا. ٹھیک ہے. فلیتوارا کل واحد منہما عن صاحبہ ولا یتحدث. تحدث یتحدث تحدثا کے معنی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا. تحدث گفتگو کرنا. اور یہاں پر جو ہے لا یتحدث، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، نہیں ہے، اور ہاں تثنیہ کا صیغہ لا یتحدث. فإن اللہ یمقت. مقتا یمقت، مقتن کے معنی ہوتا ہے سخت ناراض ہونا، سخت خفا ہونا، غصہ ہونا. مقتا یمقت، مقتن کے معنی سخت ناراضگی کو کہا جاتا ہے المقت. ترجمہ دیکھیے حدیث کا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تغوط الرجلان فلیتوارى كل واحد منهما. جب دو آدمی، الرجلان دو لوگ، قضائے حاجت کر رہے ہوں، فلیتوارى كل واحد منهما، تو ان میں سے ہر کوئی اپنے ساتھی سے چھپ جائے. یعنی مراد یہاں پر ہے جب دو لوگ قضائے حاجت کے لیے جائیں تو ان میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی سے فلیتوارى كل واحد منهما، ان میں سے ہر کوئی چھپ جائے عن صاحبہ، اپنے ساتھی سے پردہ کرے. ایسا نہیں کہ ایک ساتھ جائیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر کے قضائے حاجت کریں. ولا یتحدث، اور نہ ہی بات چیت کریں. ایسا بھی نہیں کہ ٹھیک ہے دونوں چھپ گئے ہیں، کہ اس طرف ہے، کہیں نچلی زمین میں ہے یا کسی درخت کے پیچھے ہے، چھپا ہوا ہے، اور دونوں قریب قریب ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اس دوران قضاء حاجت کے دوران گفتگو کرنا ممنوع ہے، منع ہے. لا يتحدث، بات نہ کریں. فإن اللہ يمقت على ذلك، کیونکہ اللہ رب العالمین اس پر سخت ناراض ہوتا ہے کہ کوئی شخص قضاء حاجت کر رہا ہو یا دو لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے اس طرح قضاء حاجت کریں، یعنی پردے کا کوئی اہتمام نہ ہو، ایک دوسرے کی شرمگاہ نظر آئے، اور اسی طرح سے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوں قضاء حاجت کے دوران، تو اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص قضاء حاجت کر رہا ہے، ایک آدمی کر رہا ہے، دوسرا ساتھی اس کا بیٹھا ہوا ہے، ہاں مشائخ، تو کیا وہ بات کر سکتا ہے؟ تب بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آدمی قضاء حاجت کر رہا ہے تو دوسرا آدمی جو نہیں کر رہا ہے یا
وہ پاس میں ہے تو پہلی بات تو قریب نہ رہے آدمی کو دور چلے جانا چاہیے. اسی طرح سے اگر ٹوائلٹ کے اندر آج گھروں میں جو باتھ روم حمام وغیرہ بنے رہتے ہیں ٹوائلٹ اس کے اندر اگر آدمی قضاء حاجت کر رہا ہے تب بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ خاموش رہے. ایسا نہیں کہ اندر ہی سے باتیں کرتا رہے کیونکہ اللہ رب العالمین ان امور پر سخت ناراض ہوتا ہے. اور ایک بات اور یہاں پر الرجلان کہا گیا اذا تغوط الرجلان جب دو مرد قضاء حاجت کے لیے جائیں یعنی کریں قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ہر کوئی ان میں سے چھپ جائے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اتنا دور نکل جاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے چھپ جاتے تھے. تو پردے کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے قضاء حاجت کے وقت. اور یہاں پر رجلانے کا جو لفظ آیا ہوا ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اگر دو مرد ہوں تبھی وہ قضاء حاجت کے لیے جائیں تو قریب نہ ہو اسی طرح سے باتیں نہ کریں. یہ خاص مردوں کے لیے حکم نہیں یہ اغلبیت کا اعتبار کرتے ہوئے ایسا کہا گیا ہے. ورنہ عورتوں کے لیے اور زیادہ سخت ہے یہ سخت ممانعت ہے کہ عورتیں اور زیادہ پردے کا اہتمام کریں. ایسا نہیں کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ بیٹھ کر کے جس طرح سے کہ گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے جماعت کے ساتھ اس طرح سے جانا. ٹھیک ہے. وہاں پر عورتوں کا پردے کا اہتمام کرنا اور اسی طرح سے بات چیت کرنا یہ بھی عورتوں کے لیے منع ہے. یہاں پر رجلانے کا لفظ یہ ایسا نہیں کہ مردوں کے ساتھ یہ خاص ہے. ٹھیک ہے. یہ اغلبیت کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا ہے. عام طور سے چونکہ مرد ہی مخاطب ہوتے ہیں یا باہر اس طرح سے زیادہ نکلتے ہیں کئی لوگ جماعت کے ساتھ باہر لوگ جاتے ہیں تو اس کے اعتبار سے کہا گیا. ورنہ یہاں پر چاہے مرد ہو یا مرد عورت ہو یا دو عورتیں ہوں ٹھیک ہے یا کئی لوگ ہوں دو بھی ضروری ہے کہ دو ہی ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں ٹھیک ہے. ہر صورت میں ممانعت ہے. حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے وہ معلول. یہ حدیث کیا ہے؟ معلول ہے. اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ معلول کس حدیث کو کہا جاتا ہے جس حدیث میں کوئی علت ہو اور علت کی تعریف بھی لکھا چکا ہوں علت کسے کہتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے معلول ہے اور یہ حدیث جانتے ہیں کہ صحیح حدیث کے لیے کے شرائط میں سے ہے. یہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو. تو یہ حدیث گویا کہ ضعیف ہے صحیح نہیں ہے اس میں حدیث میں علت ہے. کس پر نہیں بالکل عمل کریں گے کیوں نہیں. اور دوسرے حدیث سے اور دوسرے امور سے چیز کیا ہے ثابت ہے. ایسا نہیں کہ حدیث علت ہے. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا اور دوسرے حدیث سے استدلال کیا گیا ہے. معنی جو ہے یہاں پر صحیح ہے گرچہ سند کے اندر علت ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه واللفظ لمسلم. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمسن احدكم ذكره. مسا یمسو یہ لفظ اس سے پہلے گزر چکا ہے جس کے معنی چھونا. ہاتھ سے کوئی چیز بغیر حائل کے بغیر کسی حائل کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو پردہ نہ ہو بغیر کسی پردے اور حائل کے ڈائریکٹ ہاتھ سے کسی چیز کو ٹچ کرنا چھونا یہ کہتے ہیں مس کا معنی ہوتا ہے. تو لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز نون یہاں پر تاکید کے لیے ہے ہرگز نہ تم میں سے کوئی شخص اپنی شرمگاہ ہرگز اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو. یعنی پیشاب کرنے کی حالت میں آدمی دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ نہ چھوئے. ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ. خلا کے معنی اس سے پہلے بتا چکا ہوں. خلا کے معنی تو خالی جگہ فضا کو کہا جاتا ہے اور اس کا اطلاق
بیت الخلا پر بھی ہوتا ہے، خلا کے معنی بیت الخلا بھی ہوتا ہے. یہاں پر خلا سے مراد کیا ہے؟ نجاست ہے. قضاء حاجت کے بعد نجاست کو صاف کرنا، نجاست جو لگی رہتی ہے اس کو صاف. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، اور نجاست کو قضاء حاجت کے بعد پیشاب پاخانے کے بعد داہنے ہاتھ سے نجاست کو صاف نہ کرے. مسح یمسح کے معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے نا، مسح کے معنی ہاتھ پھیرنا یہاں پر، اور تمسح کے معنی پوچھنا، صاف کرنا. تو داہنے ہاتھ سے نجاست کو نہ صاف کرے. ولا يتنفس في الاناء، تنفس يتنفس تنفسا کے معنی ہوتا ہے سانس لینا، اور سانس لینے سے مراد آدمی ہوا کو اندر کھینچتا ہے اور پھر باہر نکالتا ہے، یہی سانس لینا ہے. تو برتن میں آدمی سانس نہ لے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برتن میں کھانے پینے کی چیز کوئی بھی چیز ہو اس طرح سے تو اس میں آدمی سانس نہ لے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. واللفظ لمسلم، لیکن یہاں پر الفاظ جو ابن حجر رحمہ اللہ لائے ہیں، ذکر کیے ہیں، وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب کرنے کی حالت میں آدمی داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے. ٹھیک ہے. اور کہا گیا لا یمسن احدکم ذکرہ، احدکم کوئی بھی، تم میں سے کوئی بھی. تو لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت بھی اپنی شرمگاہ پیشاب کی حالت میں نہیں چھو سکتی ہے، ممنوع ہے. اسی طرح سے پیشاب کرنے کے بعد، قضاء حاجت کے بعد داہنے ہاتھ سے صاف کرنا یہ بھی ممنوع ہے. چاہے آدمی ڈھیلا یا پتھر استعمال کر رہا ہو تب بھی داہنے ہاتھ کا استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، یا پانی وغیرہ سے صفائی کر رہا ہو تب بھی داہنے ہاتھ سے صاف کرنا یہ ممنوع ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ یعنی جو اس طرح سے نجس چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اس کو داہنے ہاتھ سے آدمی نہ چھوئے، داہنے ہاتھ سے صاف نہ کرے. ہاں آدمی اگر مجبور ہو جائے، جہاں پر جیسے قضاء حاجت ہے، آدمی کو صاف کرنا، نجاست کو ہاتھ سے چھو کر کے صاف کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ آدمی بایاں ہاتھ استعمال کرے. ٹھیک ہے. جہاں پر آدمی کو نجاست ہاتھ سے چھو کر کے صاف ہی کرنا پڑے تو ایسی صورت میں بایاں ہاتھ آدمی استعمال کرے. اس سے معلوم ہوا کہ داہنے ہاتھ کو بایاں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے. داہنا ہاتھ ہی مکرم ہے، معزز ہے، محترم ہے بنسبت بایاں ہاتھ کے. اسی طرح سے برتن میں آدمی سانس نہ لے، ٹھیک ہے، بلکہ پانی پی رہا ہو تو سانس لینا ہو تو منہ کیا کرے؟ برتن سے دور کر لے، اس کے بعد سانس لے. ایسا نہیں کہ سانس لیتا رہے برتن میں اور پانی پیتا رہے. یہ سب مسائل جو ہیں آگے کتاب الاطعمہ والاشربہ میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے. کھانے پینے کی چیزیں کا بیان جہاں پر آئے گا وہاں پر یہ مسائل اور بھی تفصیل سے آپ کو بتائے جائیں گے. اب ایک مسئلہ اور ہے کہ یہ جو حدیث میں نہی وارد ہے، جو منع کیا گیا ہے، کیا یہ نہی تحریم کے لیے ہے، حرام ہے، یا یہ نہی تنزیہی ہے، یعنی کراہت کے لیے ہے؟ تو ایک قول تو اہل علم کا ہے، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ حرمت کے لیے، یعنی حرام ہے. جن چیزوں سے یہاں پر منع کیا گیا ہے، یعنی پیشاب کرنے کی حالت میں داہنے ہاتھ سے یعنی شرمگاہ کو چھونا، اسی طرح سے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا، ٹھیک ہے، یا برتن میں سانس لینا، کہا گیا کہ یہ حرام ہے. اور حرام ہے تو گویا کہ اگر یہ ان کاموں کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو گنہگار ہوگا. اور اگر یہ کہا جائے کہ مکروہ ہے تو گویا کہ ناپسندیدہ ہے، آدمی کو ان امور سے بچنا چاہیے. اگر انسان بچتا ہے تو اسی کا اس میں بھلائی ہے اور اس کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص داہنا ہاتھ استعمال کر لیتا ہے، یعنی حالت پیشاب کی حالت میں، قضاء حاجت کی حالت میں داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ مکروہ ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا. تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر نہی جو ہے یہ کراہت کے لیے، حرمت کے لیے نہیں، حرام نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ
کراہت کے لیے ہے، مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو آج کا درس ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ کل کچھ باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔